بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ علیہ کے دوستو السلام علیکم۔ ایسوسیٹ ڈگری کا ایک کوڈ ہے 5436 اور اسلامیات ہے مضمون، اور بی اے کا کوڈ 416 تو یہ کوڈ مختلف ہیں لیکن سبجیکٹ ایک ہی ہے، اور ان کی اسائنمنٹس کے سوال نمبر وغیرہ سوال اور جوابات جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، یعنی کہ بک یہ ایک ہے اور دو مختلف ڈگریوں میں جو ہے ان کے کورس جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ تو اگر آپ سے ڈگری ہی آپ کا ہے اور 5436 آپ کا کوڈ ہے تو آپ کی یہ اسائنمنٹ ہے، تو یہ اسائنمنٹ آپ اسلامیات کی لکھ سکتے ہیں۔ تو اپنے سوال نامے سے بھی آپ یہ سوال ملا سکتے ہیں، سیم ٹو سیم ہیں سوالات آپ کے، کیونکہ یہ بی اے لیول کی بک ہے اور یہ بھی بی اے لیول ایسوسیٹ ڈگری بھی بی اے لیول کی ہے۔ تو سوال نمبر لکھیں اور جواب اس طرح سے لکھنا شروع کر دیں آپ۔ اگر لفظ جو آپ کو صاف نظر نہیں آ رہے تو آپ اپنی ویڈیو کی ریزولیشن کو تھوڑا سا بہتر کر لیں، کوالٹی کو ہائی کر لیں، تاکہ آپ کو لفظ جو ہے صاف نظر آئیں اور اسائنمنٹ آپ بہتر طریقے سے لکھ سکیں۔ تو اسلامیات ویسے تو بنیادی جو سبجیکٹ ہے ہمارا، ہمیں آسان محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں کوئی بھی ایسی بات اور کوئی ایسا فقرہ جو ہے اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتے، یہ ہو ہمیں یاد کرنا ہوتا ہے۔ اس میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں دینی وہ ہو گئے، اور ترجمہ قرآن پاک کا اور صورتوں کا ترجمہ، آیات کا ترجمہ، یا پھر کوئی حدیث ہو گئی، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ہو یاد کرنی ہوتی ہیں، اور تاکہ اس میں کوئی کمی پیشی نہ ہو اور نہ ہی کوئی غلطی ہو۔ اور کوشش کیا کریں کہ اسائنمنٹ جو ہے آپ وہ خود لکھا کریں، تاکہ جو ہے آپ کو دینی معلومات بھی ساتھ مل سکے اور معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ دینی معلومات جب آپ کو ملیں گی تو آپ شوق سے بھی لکھیں گے، اور آپ کو دینی معلومات جب ملیں گی تو آپ گناہ سے بھی بچیں گے اور اس غلط طریقے سے بھی بچیں گے جو آپ پہلے کر رہے ہو یا آپ نے نہیں کیا، آپ کو پہلے سے علم ہو چکا ہے اس کا۔ تو اس کی اسلامیات کے بہت سے فوائد ہیں۔ ویسے تو ہر مسلمان کو جو ہے بنیادی عقائد کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی جو ہے ہمیں کافی باتیں ایسی ہیں جس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مضامین جو ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہاں سے سوال نمبر 2 شروع ہوتا ہے، سورۃ الفرقان میں مسلمانوں کے لیے کیا ہدایات بھیجی گئی ہیں، تفصیلاً تحریر کریں۔ اب یہ سورۃ الفرقان میں جو مسلمانوں کے لیے ہدایات جو بھیجی گئی ہیں تو وہ یہاں پہ لکھی گئی ہیں ساری، اس کی تعریف ہے، مضامین ہیں، تو یہ سارے حق دعوت حق کے بارے میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ ہمیں معلومات اس کے بارے میں ہونی چاہیے۔ کتنی آیات جو ہیں اس کے بارے میں آئی ہیں، آخری آیات ہیں، پہلی آیات ہیں، آیات نمبر خاص طور پہ آپ یاد کریں گے، ان کا ترجمہ یاد کریں گے۔ تو اگر اسائنمنٹ آپ خود لکھیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کے قلم سے گزریں گی تو کافی باتیں آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی، آپ کے معلومات میں اضافہ بھی ہوگا اور پیپروں کے لیے تیاری بھی ہو جائے گی۔ اس طرح سوال نمبر 3 ہے یہاں سے شروع، تو وہ بھی آپ نے اسی طرح ہی لکھنا ہے۔ تو یہ سرخیاں دینی ہے، مارکر سے سرخیاں دے کے آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے۔ تو آپ پینسل سے لکھیں یا پھر قلم سے لکھیں، یعنی کہ پین سے لکھیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کیجئے گا کہ آپ اس کو جو ہے پین سے لکھیں۔ اگر پین سے نہیں تو بال پین سے احتیاط کی کریں، تو پھر جیل پینسل لے لیں، ایک اچھی پینسل ہوتی ہے تو تھوڑا سا موٹا لکھتی ہے، اس سے لکھائی تھوڑی سی آپ کی امپروو ہوگی، بہتر ہوگی۔ اور کوشش کیا کریں ساتھ ساتھ عربی بھی کے لفظ بھی ساتھ لکھا کریں۔ کوشچن نمبر 4 ہے یہ، تو عربی کے لفظ بھی لکھا کریں، اس سے یہ ہے کہ آپ کی لفظوں کی بناوٹ جو ہے آپ کو تھوڑی سی آ جائے گی، اور ایک دو آیات اگر آپ امتحان میں امتحان میں سوال کے جواب میں لکھ دیتے ہیں تو وہ بڑی امپریسو ہوگی اور اچھے نمبر آپ کو اس کے ملیں گے۔ اور صورت کا ترجمہ جو ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ آپ لکھیے اور یاد کریے اس کو، تاکہ جو ہے اس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو اور صحیح طریقے سے آپ امتحانوں میں لکھ سکیں۔ تو امتحانوں میں اگر آپ اچھا لکھنا چاہتے ہیں، لکھائی بنانا چاہتے ہیں اپنی، تو آپ اسائنمنٹ اپنی خود لکھیں اور سرخیوں کے ساتھ لکھیں،
اور جو ہے جیل پینسل سے یا پھر آپ پین سے لکھیں اور پڑھ کر لکھیں. آپ پڑھ کر سمجھ کر لکھیں گے تو آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا، اور کسی قسم کے بھی سوال اگر ہوں گے تو وہ مختلف طریقوں سے پوچھے سوال کا جواب بھی آپ اچھے طریقے سے دے پائیں گے. اور امید ہے آپ نے جو ہے یہ اسائنمنٹ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے لکھی ہے اور صاف ستھری لکھی ہے. اسائنمنٹ لکھنا اتنا مشکل نہیں ہے، صرف آپ پڑھو گے، پڑھ کے اس کو دلچسپی سے لکھو گے، معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، پیپرز کی تیاری بھی ہوگی. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے اسائنمنٹ کی کہ ہماری کاوش کیسی ہے، اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل کے لگے آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، تاکہ اسائنمنٹوں کے اپڈیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی دوسری اپڈیٹ بھی بر وقت مل سکے. تو نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.